پاکستان کی طرح بنگلہ دیش کے پاسپورٹ کے اوپر بھی ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ملکوں کے لیے ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کے۔ اب کچھ عرصے سے لے کر امریکہ بالخصوص انڈیا یہ کوششیں کر رہے تھے کہ اسرائیل اور بنگلہ دیش کی نارملائزیشن ہو جائے، اور انہی کوششوں کے چلتے، انڈیا کی بھرپور کوششوں کے چلتے شیخ حسینہ صاحبہ کے دور میں بنگلہ دیش نے اپنے پاسپورٹ سے یہ لائن ہٹا دی تھی، جس سے یہ امپریشن کریٹ ہوا کہ گویا کہ بنگلہ دیش اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور بیہائنڈ دا سینز بیک ڈور چینلز کے ذریعے اس پہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ بزنس ٹرانزیکشنز آلریڈی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ بنگلہ دیش اسرائیل سے سرویلنس کے ایکوپمنٹس گورنمنٹ کی لیول پر خرید رہا تھا، لیکن جب یہ لائن ہٹائی گئی نا اس وقت پاسپورٹ سے، تو ان کے جو آفیشلز تھے اسرائیل کے اور ان کا جو میڈیا تھا وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دیے تھے ان دنوں میں، اس میں سے یہی سازش کی بو آ رہی تھی کہ یہ جلد نارملائزیشن ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ ٹویٹ دیکھیں گلارڈ کوہن صاحب کا، انہوں نے اس وقت یہ ٹویٹ کیا تھا 2021 میں۔ اچھا، گلارڈ کوہن جو ہے یہ اسرائیل کے فارمر ڈیپوٹی ڈائریکٹر جنرل فار ایشیا اینڈ پیسیفک ہیں، یعنی اس وقت یہ بنگلہ دیش کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے تھے، فارن منسٹری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے تھے، آج کل یہ ایمبیسیڈر ہے جاپان کے اندر۔ تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا جب بنگلہ دیش نے یہ ہٹا دی تھی نا لائن، تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، سرکاری بندے نے ری ایکشن دیا کہ گریٹ نیوز، بڑا اچھا کیا شیخ حسینہ، تم نے بہت زبردست کام کیا۔ گریٹ نیوز، بنگلہ دیش has removed travel ban to Israel. This is a welcome step and I call on the Bangladeshi government to move forward and establish diplomatic ties with Israel so both our peoples could benefit and prosper. Now شیخ حسینہ صاحبہ تو اب نہیں رہی، ان کی سرکار دھپڑدوس ہو گئی ہیں، وہ بھاگ گئی ہیں خود انڈیا کے اندر، اور انڈیا کی بھی وہ جو ڈیزائنز تھیں کہ یہاں پر ہم ایک نیکسس کریٹ کریں گے اسرائیل، بنگلہ دیش اور انڈیا کا، اور نیکسس تو بننے سے پہلے ہی دھپڑدوس ہو گیا۔ تو نئی جو سرکار آئی ہے انہوں نے پچھلے دنوں یہ لائن بنگلہ دیش کے پاسپورٹ میں دوبارہ ایڈ کروا دی ہے۔ اب جب ایڈ ہوئی ہے تو ری ایکشن بڑا انٹرسٹنگ آ رہا ہے اسرائیلی میڈیا کے اندر، بڑا انٹرسٹنگ ری ایکشن آ رہا ہے اس ڈیولپمنٹ پہ۔ آج میں دیکھ رہا تھا یروشلم پوسٹ، ان کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ اسرائیل کا، اکثر پڑھتا رہتا ہوں میں اس کو، انہوں نے آج لکھا ہے کہ بنگلہ دیش ری اسٹورز ایکسیپٹ فار اسرائیل انسکرپشن آن پاسپورٹس۔ تھوڑا سا ڈی مورلائزنگ قسم کا ان کا نیریٹو لگ رہا تھا اسرائیلی میڈیا کا۔ جنرلی اگر آپ دیکھیں، اور بھی بہت ساروں نے لکھا ہے، ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس رپورٹ کو کور کیا ہے، باقی بھی ان کے نیوز آؤٹ لیٹس سے انہوں نے اس اسٹوری کو کور کیا ہے جو بنگلہ دیش نے دوبارہ اپنے پاسپورٹ میں یہ لائن لگا دی ہے۔ بہرحال یروشلم پوسٹ مزید کہتا ہے when the phrase was removed in 2021 Israeli officials hoped it was a sign of warming relations۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ باہر آنے والی ہے ایک اور اسلامی ملک، اور بڑا اسلامی ملک، یعنی بنگلہ دیش جو ہے یہ کوئی چھوٹا اسلامی ملک نہیں ہے، اٹ از ون آف دی لارجسٹ مسلم کنٹریز ان دا ورلڈ۔ آبادی کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں 18 کروڑ کی آبادی ہے، دنیا کی جو ٹاپ 5 بڑے مسلمان کنٹریز ہیں، دس از ون آف دیم بنگلہ دیش۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ مسلمان ملک ہمیں تسلیم کرنے جا رہا ہے اور ہم بڑے خوش تھے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش has once again begun inscribing passports with the phrase valid for all countries except Israel, agency France Presse reported earlier this week. Nilima Afroz, the deputy secretary at the Home Ministry, told Bangladesh Sangband Sanghastha News Agency on Sunday that authorities had issued a directive last week to restore the ban explicitly. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز انٹرسٹنگ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ الدو بنگلہ دیش نے یہ لائن لکھی ہوئی ہے یہ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسرائیلی اپنی اینڈ سے کم اپنی اینڈ سے ویزا ایشو کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بنگلہ دیشی پاسپورٹ پہ اپلائی کریں گے تو وہ وہاں سے ویزا ایشو کر دیتے ہیں۔ مطلب وہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ یہ جو بڑے مسلمان ملک ہیں یہ سم ہاؤ ہمیں تسلیم کر لیں۔ پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، یہ جو بڑے مسلمان ملک ہیں، انڈونیشیا، یہ ہمیں تسلیم کر لیں، اتنا زیادہ یہ ڈیسپریٹ ہیں۔ یروشلم پوسٹ نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ while travel is banned to Israel from the Bangladeshi side، وہاں سے بین ہے، nationals can still visit Israel after obtaining the relevant visa۔ ہم یہاں سے ویزا ایشو کر دیتے ہیں اس کے باوجود بھی
کہ پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی اس پہ کر دیتے ہیں. پھر وہ ڈھاکہ کی جو پوزیشن ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ڈھاکہ کلیمز ٹو سپورٹ دی 2 اسٹیٹ سولوشن ٹو دی پیلسٹائن اسرائیل کنفلکٹ ان لائٹ آف دی UN ریزولوشن ریکگنائزنگ pre-1967 borders and East Jerusalem as the capital of Palestine, according to DW News, but has refused to acknowledge Israel until an independent Palestinian state is established. اب یہی نیریٹو پاکستان کا ہے, یہی نیریٹو سعودی عربیہ کا ہے, یہی نیریٹو دنیا کے بہت سارے مسلمان ملکوں کا ہے, اور یہی نیریٹو بہت سارے نان مسلم ملکوں کا بھی ہے کہ جب تک وہ 1967 سے پہلے والے بارڈرز نہیں بنتے اور یروشلم فلسطین کا کیپٹل نہیں بنتا تب تک ہم تسلیم ان کو نہیں کریں گے. اچھا, ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس پہ رپورٹ کیا ہے. بنگلہ دیش رینیوز ایکسیپٹ فار اسرائیل انسکرپشن آن پاسپورٹس. اناؤنسمنٹ کمز اے ڈے آفٹر 100,000 protested against Israel in Dhaka. Muslim majority country removed text in 2021 but maintained its non-recognition policy on Israel. یہ جو نان ریکگنیشن والی پالیسی تھی یہ اصل میں فیلر تھا. بیسیکلی ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں. اوبیسلی بنگلہ دیش کے اندر جو جنرلی سوسائٹی ہے, میں اسلامی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرلی جو عوام ہے, جو پبلک ہے وہاں کی, وہ اس موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے, اس حق میں بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کنٹری کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق ہونا چاہیے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ پبلک کا میٹر تھا. بیسیکلی خوف تھا عوامی لیگ کی سرکار کو کہ کہیں ایسا نہ پش بیک آ جائے کہ ہماری سرکار ہی دبردوس ہو جائے, ڈبہ گول ہو جائے. ان کو یہ ڈر تھا. لہذا پہلے مرحلے میں انہوں نے صرف ٹریول ریسٹرکشنز ہٹائی تھیں. اب دیکھیں نا, پہلے مرحلے میں یہ جو انہوں نے ریموو کر دیا تھا پاسپورٹ سے, تو یہ ٹریول ریسٹرکشن سے ایک طرح سے ہٹانے کی بات تھی. ویزا تو وہ اب بھی ایشو کر دیتے ہیں, جیسا کہ یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے کہ اب بھی اگر آپ ہمارے ویزا پہ اپلائی کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. تو وہ تو ویزا پہلے سے ایشو کر دیتے تھے, لیکن اگر آپ نے یہ ریسٹرکشن ہٹا دی تو قانونی اعتبار سے ایک طرح سے سافٹ کارنر آپ نے پیدا کر دیا اسرائیل کی ٹریول کرنے کے حوالے سے. تو میرے خیال سے یہ پہلا اسٹیپ تھا جو کہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. انڈیا کو کر کے دکھا رہے تھے یا امریکہ کو کر کے دکھا رہے تھے, ویسٹ کو کر کے دکھا رہے تھے. اس وقت پریشر بھی کافی زیادہ شدید تھا ان کے اوپر. آئی ہیو ٹو سے عوامی لیگ کی سرکار کے اوپر دباؤ تھا, امریکہ کا بھی تھا, انڈیا کا بھی تھا, اور بہت سارے ملکوں کا تھا کہ آپ ان کو تسلیم کر لیں. کچھ عرب ملکوں نے بھی ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا ان دنوں میں. آپ کو یاد ہوگا ابراہم اکارڈس ہو رہے تھے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی, تو ان کے اوپر بھی دباؤ تھا. تو میرے خیال سے یہ فیلر تھا, انہوں نے ایک طرح سے فیلر پھینکا کہ پبلک کا ری ایکشن کیا آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عوامی لیگ آگے چل کر اس پالیسی کو تھوڑا سا مزید سافٹ کرتی اسرائیل کے حوالے سے. دیٹ از آلسو کوائٹ پاسبل. ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا نا, ایک دم سے تو وہ کہتے ہیں نا طوفان کو دعوت دینا ہے. اگر وہ ایک دم سے کہتے کہ چلیں نارملائزیشن ہو گئی, تو بنگلہ دیش باقی ملکوں کی طرح نہیں ہے ایسے کہ مطلب آپ اتنا بڑی کارروائی کر دیں گے اور وہاں پہ بندے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. یہاں پر تو نریندر مودی جیسا بندہ بھی اگر آ گیا تو کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے, درجنوں لوگ شہید ہو گئے تھے, بہت سارے زخمی ہو گئے تھے نریندر مودی کے آنے پہ. تو اسرائیل تو بڑی چیز ہے اس سے. تو یہاں سے شدید قسم کا ری ایکشن ہمیشہ آ رہا ہوتا ہے اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے تھے اور انہوں نے پاسپورٹ سے یہ چیز ریموو کی تھی. اب لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر چونکہ پولیٹیکل سیٹ اپ بالکل تبدیل ہو چکا ہے, اور اب جو سرکار ہے وہ تھوڑا سا زیادہ پیپل فرینڈلی سرکار آپ کہہ سکتے ہیں. تو لہذا انہوں نے لوگوں کی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے, ان کی وشز کو پورا کرتے ہوئے اپنے پاسپورٹ میں یہ لائن دوبارہ سے ایڈ کر دی ہے.